السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 216 سے پڑھیں گے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر جہاں 35 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آج جنوری کی 10 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ جناب یوسف علیہ السلام کے خلاف قید خانے میں بھیجنے کا جب فیصلہ ہوا، جب وہ قید خانے میں جیل میں داخل ہوئے تو 2 ساتھی اور نوجوان داخل ہوئے۔ لفظی ترجمہ سن رہے ہو، وَدَخَلَ، اور داخل ہوئے، مَعَهُ، اس کے ساتھ، یعنی جناب یوسف علیہ السلام، السجن، قید میں، جیل میں، فتیان، 2 نوجوان۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے جناب یوسف علیہ السلام سے بات کہی، انی ارانی اعصر خمرا، بیش میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نکال رہا ہوں، بنا رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں شراب نکید کر رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، بیش میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پہ روٹیاں، تأکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں،
نبئنا بتأویل، ہمیں خبر دو ان خوابوں کی تعبیر کی، انا نراک من المحسنین، بے ہم تجھے دیکھتے ہیں محسنین میں سے، بھلائیاں اچھائیاں کرنے والوں سے۔ قال، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا جو تم کھانا دیے جاتے ہو، جیل والوں کو جو کھانا ملتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، میں تم دونوں کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا کہ تم دونوں کے پاس جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ کھانا آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ تمہارے متعلقہ مسئلہ ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، میرے رب نے تعلیم دی ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ انی تعارف اور انی ترکت ملت قوم، میں ایسی ملت قوم چھوڑ کے آیا ہوں، ایسی قوم کا دین چھوڑ کر آیا ہوں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت پر وہی کفر کرنے والے لوگ ہیں جو میری ملت۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے اس ملت کی جو میرے آباء و اجداد کی ملت ہے، دین ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ میرے والد محترم جناب یعقوب ہیں، ان کے والد جناب اسحاق ہیں، ان کے والد جناب ابراہیم ہیں، یہ میرے آباء ہیں، ان کی ملت اور دین کی میں پیروی کر رہا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لیے نہ جائز ہے نہ مناسب ہے ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک ٹھہرائیں یا شرک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے، وعلی الناس، لوگوں پر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے۔ اب فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام، یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا زیادہ رب متفرق جدا جدا رب اچھے ہوتے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو واحد غالب ہے، وہ ایک اللہ کافی ہے، مناسب ہے، یا کئی رب؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، نہیں تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو وہ کیا ہے، الا اسماء سمیتموها انتم، وہ کچھ نام ہیں جو تم نے وہ نام رکھے ہوئے ہیں، وآباؤکم، کچھ تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے ہوئے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل، برہان، سلطان نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حاکمیت اور فیصلے کی طاقت مگر اللہ کے لیے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم صادر فرمایا کہ تم نہ عبادت کرو گے مگر صرف اس کی ہی۔ ذالک الدین القیم، ایسا عقیدہ اور ایسا فرمان ہی پکا سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس معیار عقیدہ اور اس کی سچائی کو نہیں جانتے، اپنے اپنے انداز سے اپنے ڈھب کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہی تھا، آپ کو شاہ بھی فیصلے کرنے چاہیے۔ حضرات، جناب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، ان کے خلاف بیان، حقائق، دلائل واضح ہو جانے کے باوجود کہ یوسف صاحب سچے ہیں، بیویاں غلط ہیں، عزیز مصر جھوٹ پر ہے، اور اس میں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ملتی، لیکن کہنا جی اوتوں حکم آیا ہے، کہاں سمجھ گئے؟ یہ غلطی کوئی نہیں، ویسے کوئی شاید ثابت نہیں ہوئی، لیکن اتوں حکم ہے یہ کہ تساں جناب جیل چ جانا۔ یہ اتوں حکم جڑے آتے ہیں وہ ہی ساری قوموں کے بیڑے غرق کرتے ہیں۔ چوبی صاحب فرمان آیا ہے، کل والی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو ساری باتیں واضح ہو گئیں کہ یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے، ہاتھ کاٹنے والی بیویاں غلط ہیں، لہٰذا اس کے باوجود فیصلہ یہی ہے
کہ جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم صاحبان جیل میں جائے گا۔ اب جیل میں گئے تو اللہ نے اس طرح تصویر کھینچی ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یوسف جیل میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اور قیدی بھی جیل میں جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اس کے ساتھ قید خانے میں جیل میں داخل ہوئے فتیان، دو نوجوان بندے اور بھی، ان کے خلاف بھی کوئی فیصلہ تھا تو وہ بھی جیل میں گئے۔ ظاہر ہے اب اللہ نے کچھ عبادتیں چھوڑی ہیں، کچھ اس میں وقفے کیے ہیں، برکت میں چیزیں چھوڑی ہیں کہ تسی بھی کچھ غور کرو اگر جاگ دے ہو محبت نہ، چونکہ بہت سردی بہت زیادہ ہے۔ ایک بندے نے کلپ چڑھایا کل ویکھے، وہ کہنے لگا جی سردی دا اس طرح ہو گیا مسئلہ جویں ساڈے نال ذاتی دشمنی ہے، سردی ذاتی دشمنی دے اتر آئی ہے کہ وہ ہن ساڈے نال نہ دشمنی کر رہی ہے۔ یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے موسم سرما ہو گرما ہو، ہوائیں ہوں بارشیں ہوں، یہ اللہ سے حکم سے چلتی، اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس وقت یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ دلیل کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آگے جا کے ریاح سب باتوں کا ذکر آتا ہے۔ دو نوجوان قید میں جب داخل ہوئے، قال احدہما، کچھ دیر جیل میں رہے، تعارف ہوا یہ کون ہے، ہم کون ہیں، اس کا جرم کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے، اب قید خانے میں رہ رہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یہ قیدی بڑا سیانہ پڑھا لکھا اور پاک باز خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ تو قال احدہما، ان دو قیدیوں میں سے ایک نے بات کہی، اس لیے ہمارا یقین و ایمان ہے کہ اس بات کا ترجمہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ اس واقعے کو قرآن بنا کر امت رسول کو سنا رہے ہیں۔ ان دونوں قیدیوں میں سے ایک نے کہا جناب یوسف علیہ السلام سے، انی ارانی اعصر خمرا، میں اپنے دیکھتا ہوں کہ میں شراب بنا رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں یا شراب نکال رہا ہوں کسی شے سے، یہ خواب ہے۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں نے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے سر پہ جو روٹیاں وہ اٹھائی ہوئی ہیں، میرے سر پر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، تأکل الطیر منہ، تو پرندے اسے وہ روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، لے جا میرے سر سے جو روٹیاں پڑی ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں نبئنا بتأویلہ، اس کی تعبیر ہمیں بتاؤ جناب یوسف، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ محسن ہیں، اچھے لوگوں میں سے ہیں اور حسنات بلائیاں کرنے والوں کی لسٹ میں ہیں، لہذا آپ ہمیں خواب کی تعبیر فرماؤ۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا، فرمایا جناب یوسف علیہ السلام نے، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا جو تم کھانا جیل میں دیے جاتے ہو، ٹائم ہوگا نا کھانے کا، بھائی روٹی آنے والی ہے جی، قیدی روٹی کھواؤ کھانا کھاؤ، جس طرح بھی جو بیرک میں کرنا ہے۔ الا نباتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما، اس کھانے کے آنے سے پہلے جو تمہیں کھانا ملتا ہے میں خواب کی تعبیر آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک تعارفی پیڑ لگائیں، ایک مسئلہ اور عقیدے کی بات کر لیں۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ خواب کی تعبیر اسی سے ہے جو مجھے اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ نے خوابوں کی تعبیر کرنے کی صلاحیت اور یہ علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب فرماتے میں ہے کون؟ انی ترکت ملت قوم، میں نے کیسی قوم کی ملت و دین کو چھوڑا ہے، لا یؤمنون باللہ، تو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، وبالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے ساتھ وہ کفر کرنے والے ہیں، وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں، رب کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے بھی وہ کافر ہیں۔ میری ملت، میری قوم کا معیار و دین یہ تھا۔ واتبعت ملت آبائی، پھر خاندان کا تعارف ہوا، میں نے اس ملت کی پیروی کی ہے جو میرے ابراہیم اسحاق یعقوب، یعنی میرے باپ دادا اور میرے پردادا کا، یعنی باپ دادا اور پردادے کا دین جو تھا وہ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میرے ابا کا یہ دین تھا، میں اس دین کی پیروی کی ہے اور کر رہا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے کوئی جائز و روا نہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔
ذالک من فضل اللہ علینا، یہ عقیدہ، یہ پہچان، یہ توحید اور یہ اعلان اقرار اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ نے ہم پہ فضل کیا ہے۔ وعلی الناس، لوگوں پر بھی اللہ نے فضل کیا ہے، یعنی ہمارے خاندان والا نے خصوصی فضل فرمایا ہے، عام لوگ اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کی دے گی وہ لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یہ کیا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کہ میرا عقیدہ اچھا ہے، میرا مسلک اچھا ہے، مجھے معاشرت اچھی ملی ہے، میرے خاندان کے لوگ، ہمسائیگی، رشتہ داریاں، اولادیں، یہ میرے اچھے ہیں، اکثر اس کا شکر نہیں کرتے، شکر کرنا چاہیے۔ اب وہ جواب دیتے ہیں خواب کی تعبیر کا جناب یوسف علیہ السلام، یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، اے قیدیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا متفرق جدا جدا الگ الگ رب اچھے ہوتے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا صرف ایک رب اچھا اور ٹھیک ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر مشرک عرب نے بات کہی تھی، ہم بڑا تعجب کرتے ہیں کہ جو رسول صاحب ہیں، محمد بن عبداللہ صاحب ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس نے سارے معبودوں کی کھچڑی پکا کے کہا ہے کہ ایک ہی سارے کام کرے گا، باقی سارے فارغ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ انہوں نے عزت والا الگ ہے، موت والا الگ ہے، زندگی والا الگ ہے، بیٹے دینے والا الگ ہے، بیٹیوں والا الگ ہے، یہ سارے الگ الگ موضوع بنائے ہوئے۔ تو یہ سوال کیا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے بھی قید کے ساتھیوں سے، یہ بتاؤ کہ رب زیادہ اچھے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی ایسا مضبوط اور غالب رب ہو جو سارے کام کر سکتا ہو، ایک اچھا ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، توجہ کریں جی، نہیں تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا مگر وہ صرف نام رکھے ہوئے ہیں، یہ لات ہے، منات ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ مردہ ہے، یہ فلانی سرکار ہے، الا سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام کچھ آپ نے رکھے ہیں، کچھ آپ کے آباء و اجداد نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان، برہان، دلیل نازل نہیں فرمائی کہ یہ کام والی سرکار ہیں، یہ دمڑی والی سرکار ہیں، یہ سہیلی سرکار ہیں، یہ زندہ پیر ہے، یہ مردہ پیر ہے نا، کمکول شریف والے زندہ پیر، یہ تو مانا کہ یہ زندہ نے تو باقی مردہ نے، وہ مردے پیر بھی ہیں نا، پھر اگر ساری کو جانے تو وہ نہ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ زندہ پیر نو کو جائیں کمکول شریف والے جنے۔ طنز نہیں ہے بات، ہم چونکہ سبق پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آیا کہ یہ صدیوں سے مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی یہ بات کرنے کی، اور قرآن نے ترجمہ کر کے اللہ نے قرآن بنایا اس کا۔ فرمایا سمیتموها انتم وآباؤکم، نام تم نے، تمہارے آبا نے رکھے ہوئے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل سلطان نازل نہیں فرمائی، لہذا یہ کوئی شے نہیں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں، سپر پاور عوام ہے، قوم ہے، جماعت ہے، لوگ ہیں، سپر پاور حاکمیت صرف اللہ کی ہے، لوگوں کی نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اس کی، یہ عقیدہ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط، ٹھوس اور قائم عقیدہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس عقیدے کی حقیقت کو، اس کی پہچان کو، عقیدہ توحید کو نہیں جانتے۔ میں عرض کروں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ظاہر وہ صحابی ہے، مسلمان ہے، اس نے آ کے بات کہی، ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد صاحب چاہیں، جسے رسی ان ہے نا، وہ بادشاہ تسی جو بادشاہ ہو، تسی جو مرضی کرے ہو، او بادشاہ شہنشاہ، بلکہ حدیث صحیح بخاری کی کئی دفعہ میں نے صرف بات کی ہے، شہنشاہ کا جو لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے، مالک الملک اس کا ترجمہ ماتا ہے، ملکوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ کا ترجمہ ہے شاہان شاہ، شاہوں کے شاہ، بادشاہوں کے بادشاہ۔ تو تبصرہ ہے باقاعدہ رسول پاک کا اپنا، یہ شاہان شاہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کلمہ رب العالمین کو، جو کسی بندے کو شاہ کہے، مانا کیا ہے، بادشاہ کہے، تو بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور کوئی نہیں دیتا۔
تو مقصد یہ تھا کہ اس نے یہ بات کہی ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو بات اللہ چاہے اور جو بات محمد صاحب چاہیں۔ اس پر نبی کریم کا تبصرہ ہے اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا ند اور شریک بنا دیے؟ ند کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ہم پایا اور اس کا برابری کرنے والی کوئی ذات، تو کیا تو نے مجھے یہ بنا دیا؟ یہ نہ کہو، یہ کہو ما شاء اللہ، محمد چاہے یا نہ چاہے سب رب جو چاہے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء اللہ۔ میرا خیال گل سمجھ کیوں نہیں لگی، سردی بڑی ہے نا، موسم تو ہے نا ٹھنڈا واقعی۔ مکہ مکرمہ کی بات ہے، کچھ لوگوں نے رسول پاک سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، خیال یہ تھا جبرائیل تشریف لائیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا، تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ کل آ گیا لیکن جبرائیل نہیں آئے، وہ لوگ پھر آ گئے، آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ کل 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 کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔ 2 ہفتوں کے بعد جب جبرائیل زمین تشریف لائے تو نبی کریم نے پریشان ہو کر سب سے پہلے یہ پوچھا جبرائیل تو بڑی لیٹ کر دیا، تو اللہ نے جواب دے کے بھیجا تھا۔ جبرائیل امین کو اللہ نے فرمایا تھا یہ کہنا جا کے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں آیا کرتے، کسی کی خواہش ہو یا نہ ہو، رب کی خواہش ارادہ فرمان ہو تو پھر فرشتے نیچے آ سکتے ہیں، ورنہ ایک تو یہ جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا غَدًا، غد کل کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کا اختیار میں نہیں ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا جب تو میرے رب کی مشیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ نے فرمایا تم یہ نہیں کہہ سکتے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی شے کے لیے إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللہ، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کیف عرفت ربک، تم نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بفصل العزائم، ارادوں کے تبدیل کرنے والی جو ذات ہے وہ اصل حاکم ہے۔ کئی دفعہ بندہ گھروں نہا دھو کے ٹوپی شوپی پا کے نکلتا، اتنے جانے تو کھ کنڈا نہیں کرتا، چوپ گھٹ ہو جاتا، سارا دن انجی گزر جاتا۔ ارادوں کے تبدیل کرنے کا جس کا کنٹرول ہے، اسی لیے امام الانبیاء دعا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو رشد و ہدایت کی طرف پھیر دے، اللہ سونے ہمارے دین کی طرف ہدایت کی طرف دلوں کو پھیر۔ قلوب العباد بین اصبعین الرحمن، یہ بھی حدیث ہے، سارے لوگوں اور بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جس طرح رب چاہے اس کو پھیر سکتا ہے۔ اور یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، یہ دعائیں ہیں، یہ کرنی چاہیے، اللہ سے استدعا کرنی چاہیے، اللہ توفیق بھی خیر کی دے، شر سے محفوظ رکھے۔ بلکہ امام الانبیاء کا خطبہ اس پر غور فرمائیں تو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، جمع کا صیغہ حضور بول رہے ہیں، نعوذ بک من شرور انفسنا، وہاں بھی جمع کا صیغہ، نفس کی جمع انفس، اپنی جانوں کے فتنے سے۔ کیا مطلب ہے؟ اندر سے جو شر اٹھتا ہے بندے کا، یعنی سوچ کی دنیا میں جو خیر کے خلاف شر پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی پناہ مانگی۔ تھاپڑا مارو گئے جی بزرگ۔ انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اس کو گمراہ کو نہیں کر سکتا۔ جواب دیا صبغۃ اللہ بمن احسن من اللہ صبغہ، جس کو اللہ کا رنگ چڑھ جائے پھر رنگ اترتا نہیں۔ جس نے ایک بار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا کے پوچھ حبشی بلال نو جس ویکھیا ہی میرے لال، ویکھے تو اور بھی بڑے بندے سے۔ مکے میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، زندگی دیکھتے رہے لیکن جہنم کے ایندھن بنے۔ جس نے ایک بار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، اور جا کے پوچھ حبشی بلال نو جس ویکھے میرے لال نو۔ کلمہ پڑھا، پھر اس طرح کا کلمہ پڑھا کہ مکے کی در و دیوار کے اس بندے نے ہلا کے رکھ دیا، نعرے مار اللہ احد، آنکھو ہم ایک باری 3-4 میں آنکھو تو ویکھو پالا لیندہ کہ نہیں لیندہ، اللہ احد اللہ احد،
کہندے نے عمر فاروق میں مار مار کے تھک جاتا یا کٹ کھا کھا کے نہ تھکتا. کہندا چوئی صاحب مار لو جنہ مرضی رب ایک ہی ہے. وہ پھر کٹتے ہیں کٹ کٹ کے تھک آتے ہیں چوئی صاحب جو مرضی کرو اللہ احد رب ایک ہی ہے. یہ ہے ذائقہ ذاق طعم الایمان. جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا پھر ہور روسٹ دا مزہ نہیں آتا جڑا اس کا مزہ آتا. سید الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے جنت کا وارث بن جاتا ہے دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا شہید کے علاوہ. پوچھا شہید کیوں؟ آپ نے 4 بار فرمایا اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. پوچھا اصل معاملہ یہ ہے کہ جنت میں تو سارے نعمتیں اور سارا ٹھاٹ بٹ بنی ہوئی ہے تو وہ بندہ دنیا میں آنے کی خواہش کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے شہید ہوتے وقت جڑا مزہ تے سواد آیا سی نا وہ ذائقہ جنت وچ نہیں وہ شہادت دے ویلے ہی ملتا ہے. اور اس شہید کو ہی معلوم ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور رب کے ہاں وہ زندہ ہیں یرزقون ہیں لیکن وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں سمجھ نہیں اس پر بات نہ کرو. کس طرح رب روٹی دیتا ہے کھاتے کیا ہیں پھر لیٹرین کہاں جاتے ہیں شوروں کو تو ہوتا ہے معاشروں میں نہیں ہوتا. یہ سارے مذاق ٹھٹا دین کی مخالفت کے سارے چیپٹر ہیں. ایمان لے آؤ اللہ نے کہہ دیا ہے سمجھ آئی ہے نہیں آئے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہوا ہے زندہ ہیں. میرا تیرا ملت کا ایمان ہے برفعہ اللہ علیہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ. قرآنی آیات ہیں ساری. اب کو شروع ہو جائے اچھا جی رہندے کتنے نے اچھا جی کھاندے کی نے پنیاں کھاندے نے ایلسی دیاں مڑا کھونا سبحان اللہ. مطلب ہے جب وقفہ شروع کرنے شروع ہو جائے اچھا جی چتری والا کیلا کھاندے نا. یہ سارے مذاق ہیں سارے ٹھٹے. اللہ کے فرمان کا رسول پاک کی ارشادات کا سارا مذاق اور توہین ہے. اس پندے میں نہیں آنا چاہیے. جب امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ سارا مسئلہ حل فرما دیا کیا کئی دفعہ میں نے بیان کیا نؤمن باللہ وبما جاء عن اللہ وعلی مراد اللہ. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ آ گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں تو بیان کرنے کا جو اللہ کا مطلب مقصد ہے اللہ کے مقصد پر بھی ایمان رکھتے ہیں. سمجھ آئیے پاوے نہیں ہے. نؤمن برسول اللہ وبما جاء رسول اللہ وعلی مراد رسول اللہ. ہم نے نبی پاک کو مانا ہے نبی پاک نے جو کچھ فرما دیا اس کو بھی مان لیا ہے تو نبی پاک کے فرمانے کا جو مطلب مقصد ہے ہم اس مقصد پر بھی ایمان رکھتے ہیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اللہ تعالیٰ سے یہ عقیدہ مانگنا چاہیے اور باقی چیزوں سے اس شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ارشاد ہوتا ہے جی وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَانِ. داخل ہوئے جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں 2 نوجوان. قال احدهما. ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا. بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نکال رہا ہوں نچوڑ رہا ہوں کشید کر رہا ہوں شراب. خمرن کا معنی کیا ہے شراب. وقال یہ قالا فعل ماضی ہے. اس نے کہا آگے الآخر وقال الآخر یہ اس کا فاعل ہے اور ترتیب عربی لغت میں ہوتی ہے پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے. فعل فاعل مفعول یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. وقال الآخر انی ارانی. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کیا احمل فوق رأسی خبزا. میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تاکل و طیر منہ. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس سے پرندے کھا رہے. نبئنا بتأویلہ. دونوں نے خوابیں بیان کر دی. ساتھ انہوں نے کہا اللہ نے ٹرانسلیٹ کیا کہ ہمیں بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. انا نراک من المحسنین. پھر انہوں نے اپنا اندیہ بھی پیش کیا تیرے بارے ہمارے جذبات کیا ہیں. قال جناب یوسف فرماتے ہیں لا یاتیکما طعام. نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا. ترزقان ہی یہ ہے یرزق و یرزقان یرزقون. ترزق و ترزقان ترزقون. تم دونوں جو کھانا دیے جاتے ہو جو جیل میں تمہیں قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے کا ٹائم ہے وہ کھانا ملنے سے پہلے. الا نبأتکما. میں تم دونوں کو بتا دوں گا بتأویلہ اس خواب کی تعبیر.
قبل اس سے پہلے ان یأتیکما کہ تم دونوں کے پاس وہ کھانا آئے، ذالکما مما علمنی یہ تم دونوں کی بات خواب والی یہ اس سے تعبیر ہوگی جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، انی تراکتو بے شک میں نے چھوڑا ملت قوم ایسی قوم کا دین اور ملت لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا کی ملت اور دین کی جو ابراہیم اسحاق اور یعقوب ہیں، یعنی میرے والد محترم جناب یعقوب ہیں، ان کے والد جناب اسحاق ہیں، ان کے والد جناب ابراہیم ہیں، یہ میری ملت ہے، جو میرے آبا ہیں ان کی ملت جو ہے عقیدہ توحید والی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ہمارے لیے کوئی لائق اور مناسب نہیں ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک کریں ٹھہرائیں یا شرک کریں، ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، علینا و علی الناس ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی اللہ نے احسان فرمایا ہے اس عقیدے کا، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون کیا رب زیادہ جدا جدا الگ الگ متفرق رب خیر وہ اچھے ہوتے ہیں، ام اللہ الواحد القہار یہ قہار صفت ہے واحد کی، سمجھ آ رہی؟ تو یہ موصوف صفت بنے، ایسا واحد اللہ جو قہار ہے۔ ما تعبدون من دونہ نہیں تم یہ ما نافیہ ہے، تعبدون جمع مذکر مخاطب بنتا ہے فعل مضارع، یہ تم نہیں عبادت کرتے ہو من دونہ اس کے سوا الا اسماء مگر وہ نام ہیں، سمیتموہا انتم جو نام رکھیں آپ نے یعنی تم نے، و آباؤ تمہارے آبا نے، ما پھر نافی ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ نے من فرمایا، من سلطان کیا معنی ہے؟ جو برہان دلیل کوئی خبر ہوتی ہے، کسی قسم کی خبر اللہ نے نہیں دی، کسی قسم کی دلیل برہان اللہ نے کوئی شے اللہ نے نازل نہیں فرمائی، ان الحکم الا للہ نہیں ہے فیصلہ نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے، امر اللہ تعبدو اس نے حکم دیا ہے کہ تم نہیں عبادت کرو گے الا ایاہ مگر صرف اس کی ہی، ذالک الدین یہ عقیدہ یہ فرمان یہ پکا ٹھوس سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں مثبت سوچ نصیب فرمائے، سلیم عقیدہ نصیب فرمائے، فکر اچھی نصیب فرمائے اور اس کا خاتمہ علی الایمان اللہ ہمارا مقدر بنائے۔ ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق الرأس خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویل انا نراک من المحسنین قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویل قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء
ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون سبحانک اللہ اشہد ان لا الہ الا انت اللہ اکبر. اچھا جی، مشن جاری.